الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میری تقریر کا عنوان ہے توبہ کا حقیقی مفہوم. کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مسلمانوں اٹھو توبہ کرو شرک و معاصی سے، مسلمانوں اٹھو توبہ کرو شرک و معاصی سے، ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے کامیابی سے. محترم سامعین، توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، رجوع کرنا. اصلاح میں توبہ کہتے ہیں اپنے گناہوں سے اللہ رب العالمین کے واسطے پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، گناہوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا اور مستقبل میں نہ کرنے کا مصمم ارادہ کرنا. معزز سامعات، توبہ و استغفار کرنا بندہ مومن کی ایک خاص صفت ہے. اللہ تعالی توبہ کرنے والے بندوں سے محبت کرتا ہے اور انسان سے غلطی و خطا کا ہونا ناممکن نہیں ہے. انسان ہونے کے ناطے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر غلطی ہونے کے بعد ایک مومن کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے خوف کھائیں، گناہوں کو کلی طور سے چھوڑ دیں اور مستقبل میں نہ کرنے کا عزم کریں. مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ گناہ کے بعد پھر گناہ کا راستہ اختیار کریں، کیونکہ گناہوں پر اصرار کرنا مومن کی پہچان نہیں ہے بلکہ نفاق اور فسق و فجور کی علامت ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی شان اور ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. سورہ آل عمران میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نیک بندے وہ لوگ ہیں جب ان سے کوئی غلط و فحش کام سرزد ہوتا ہے یا اپنے نفسوں پر ظلم کر لیتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں اور گناہوں سے توبہ و استغفار کرتے ہیں. اور اللہ رب العالمین کے علاوہ گناہوں کی مغفرت کون کر سکتا ہے؟ اور وہ جانتے بوجھتے ہوئے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، کیونکہ حقیقی مومن اپنے دلوں میں گناہوں کا احساس رکھتا ہے اور فاسق و فاجر گناہوں کو معمولی اور حقیر سمجھتا ہے. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مومن اپنے گناہوں کو یوں محسوس کرتا ہے جیسے وہ کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو اور اسے یہ خوف لاحق ہو کہ یہ ابھی مجھ پر گر پڑے گا اور میں ہلاک و برباد ہو جاؤں گا. اور جبکہ ایک فاجر و فاسق اپنے گناہوں کو ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کہ ایک مکھی اڑتے اڑتے اس کی ناک پر آ کر بیٹھ گئی اور اس نے اشارہ کیا اور وہ مکھی اڑ کر چلی گئی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام سے جب غلطیاں سرزد ہو جاتی تھی تو فوراً توبہ و استغفار کی طرف اپنے قدم بڑھاتے تھے. حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ عنہ سے ایک بڑی غلطی ہو گئی، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے، یا رسول اللہ طہرنی، یعنی اے اللہ کے رسول آپ مجھے پاک کر دیجئے، مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے.
یہ گناہوں کا احساس تھا، آخرت کی فکر تھی، اللہ رب العالمین کا خوف دامنگیر تھا۔ اسی طرح قبیلہ جہینہ کی وہ خاتون جسے زنا کی غلطی سرزد ہو گئی تھی، وہ خاتون بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور یہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طہرنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجیے۔ میری پیاری بہنوں، یہ تھا دور اول کے مسلمانوں کا معاملہ، اور آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم گناہوں میں اس طرح سر سے لے کر پیر تک لت پت ہیں کہ گناہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ ہم دن اور رات رب کی مخالفت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے حدود کو پامال کرتے ہیں، شیطانی ہتھ کنڈوں کے شکار ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی صاف و شفاف روشن تعلیمات کو پس پشت ڈالتے ہیں، اور ہم اس خواب غفلت میں سوئے ہیں کہ ابھی جوانی ہے، چند دنوں کی زندگانی ہے، جوانی کو دیوانی بنانے کا ابھی تو موقع ہے، جب بڑھاپا آ جائے گا تب نیک بن جائیں گے، اپنے گناہوں سے توبہ و استغفار کر لیں گے۔ کسی کو کیا معلوم کس کی موت کب آئے گی، لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم وقت کو غنیمت جانیں، زندگی اور وقت کا صحیح استعمال کریں، اللہ رب العالمین کی بندگی کریں اور اس کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، اور اللہ سے نیک اعمال کی توفیق ہمیشہ طلب کرتے رہیں۔ محترم سامعین اکرام، قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کو بہت مقامات پر توبہ و استغفار کی دعوت دی ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ آپ اللہ رب العالمین سے استغفار کیجئے، بے شک اللہ رب العالمین بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو توبہ کا حکم دیا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو توبہ و استغفار کا حکم دیتے ہوئے سورہ نور میں فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مومنو، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کو کامیابی کا ذریعہ اور سبب بتایا ہے۔ اسی طرح سورہ تحریم میں توبہ کے چند فوائد کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مومنو، تم لوگ اللہ رب العالمین سے سچی و پکی توبہ کرو، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں اور تمہیں ایسی جنت میں داخل کر دیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ اور اس دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو رسوا نہیں کرے گا، ان کے ساتھ ان کے دائیں اور بائیں نور دوڑ رہا ہوگا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کرنے کے 4 فوائد کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، گناہوں کی مغفرت، یعنی انسان اگر توبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور نمبر 2، جنت میں داخلہ، یعنی جو انسان گناہ کرتا ہے پھر اپنے گناہوں پر نادم ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ نمبر 3، قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے حفاظت ہوگی۔ اور نمبر 4، قیامت کے دن نور کامل کی بشارت اللہ رب العالمین دے رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بے شمار مواقع پر توبہ و استغفار کا حکم دیا۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر حال میں آئیڈیل اور نمونہ ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو تھوڑے مختصر انداز میں دیکھتے ہوئے میں اور آپ آگے بڑھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم لوگ اپنے رب سے توبہ و استغفار کرو، اللہ کی قسم میں اللہ سے دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ میری پیاری بہنوں،
ہم خود سوچیں کہ امام الانبیاء سید المرسلین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العالمین نے آپ کی اگلی پچھلی ساری خطاؤں کو معاف کر دیا، پھر بھی آپ دن بھر میں 100 مرتبہ توبہ و استغفار کی طرف مائل ہوتے تھے، تو ہم جیسے گناہ گار، خطا کار، بدکار، سیاہ کار امتی کو دن و رات میں کتنی مرتبہ توبہ کرنا چاہیے؟ محترم بہنوں، ہم انبیاء علیہ السلام کی سیرت کو بغور پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح اللہ رب العالمین کی جناب میں رجوع ہوا کرتے تھے۔ معمولی سی لغزش و کوتاہی پر وہ لوگ کانپ اٹھتے تھے، اللہ رب العالمین کی جناب میں توبہ و استغفار کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، جنت کے شجر ممنوعہ کو کھا لیا، پھر اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے رب العالمین سے توبہ کی اور اللہ رب العالمین نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی، فوراً اللہ تعالیٰ کو رجوع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، پھر جب غلطی کا احساس ہوا تو رب العالمین سے مغفرت کی درخواست کرنے لگے۔ حضرت یونس علیہ السلام بغیر حکم الہی کے اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، اور ایک وقت یہ بھی آیا کہ اللہ رب العالمین انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، تو جب انہیں اپنی خطا و لغزش کا شعور ہوا تو اپنی غلطی پر پشیمان و نادم ہوئے، اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ معزز سامعات، ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات سے حسن ظن رکھنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کی ذات سے یہ امید رکھنی چاہیے، وہی ذات واحد ہے جو غفور الرحیم ہے، بندوں کو ان کے جرم و خطا کے باوجود بھی رزق عطا کرتا ہے، ان کی خطاؤں کو معاف کرتا ہے اور ان کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نا امیدی کفر ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مغفرت و رحمت کی وسعت کا ذکر قرآن مجید میں اس طرح فرمایا۔ سورہ زمر میں اللہ نے فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے نفسوں پر بڑا ظلم کیا ہے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور وہ بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وسعت و رحمت کا ذکر اس طرح کیا۔ اللہ نے سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، مگر وہ لوگ جو توبہ کیے، پھر ایمان لائے اور عمل صالح کیے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی خطاؤں اور برائیوں کو اللہ رب العالمین نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک شخص بہت بڑا ظالم تھا اور اس نے 100 لوگوں کا قتل کیا تھا۔ اس کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو وہ آگے بڑھا اور اس کو افسوس ہوا، تو اس نے اپنے شہر کو چھوڑ کر صالح و پاکیزہ معاشرے میں جانے کا ارادہ کیا۔ توبہ کرنے کے بعد جب اس نے اپنی بستی چھوڑ دی، بیچ راستے میں ہی ملک الموت نے اس کی روح نکال لی اور اللہ تعالی نے اس کی ساری خطاؤں کو معاف و درگزر فرما دیا۔ پیاری بہنوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ توبہ ایک عظیم عبادت ہے۔ توبہ و استغفار کرنا انبیاء علیہ السلام کا شیوہ ہے، بندہ مومن کی شان ہے اور گناہوں کی مغفرت کا بہترین ذریعہ ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توبہ و استغفار کو اپنا مشغلہ بنائیں۔ غلطی و گناہ کے بعد فوراً اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو، کیونکہ موت و حیات کا کچھ بھروسہ نہیں ہے اور کب کس کی کہاں وفات ہو جائے کس کو کچھ معلوم نہیں ہے۔
آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو کثرت سے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور گناہوں اور نفس کی خباثتوں سے ہم کو دور رکھیں، ہم کو نیک عمل کی سعادت نصیب فرمائیں، آمین۔ تقبل اللہ یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔